کانسٹیٹیوشن کا جو دجیہ اڑ گئی ہے تو سب کو پتہ ہے. جو آ رہا ہے اپنے پیٹ بھر رہا ہے, اپنے کام, کوئی غریب لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ٹیم نہیں. لگ نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن انٹرسٹڈ ہے الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں. ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو خود نہیں کنفرم کہ ہم نے کب کرانے ہیں. میاں نواز شریف شاید اسٹیبلشمنٹ کو لائے. پاکستان جس طرح ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک نہیں جا رہا. اس وقت میں موجود ہوں قائد اعظم یونیورسٹی میں, جو پاکستان کی ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کے طلبہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پاکستان میں ہونے والے الیکشن کے متعلق کیا سوچتے ہیں, آئیے طلبہ سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کے خیال میں جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اور لوگوں کو اسے ووٹ کرنا چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ جس طرح بھی ہم دیکھیں نا تو میجورٹی جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کر رہی ہے, اور میرے خیال سے وہ لوگ زیادہ ہی مطلب اچھے, ان کی جو اسٹریٹجیز ہے یا پالیسیز ہے وہ کافی اچھے ہوں گی. الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا, اور اب جو الیکشنز ہو گئے میں عوام کو میچور ہونا پڑے گا اور نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اچھا, الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے, اور وہیں میاں نواز شریف شاید اسٹیبلشمنٹ کو لائے, وہیں آئیں گے, باقی تو مجھے کوئی کچھ نہیں لگتا. عوام کا جو ووٹ ہے وہ مطلب فیصلہ کرے کہ کون سی پارٹی آگے آ سکتی ہے. بتائیے گا ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, فی الحال تو ملک میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے, اور اس میں سب سے جو مطلب اہم رول ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملک کو مطلب ایک غلط ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے. پاکستان کے لیے کون سی جماعت بہتر ہے؟ آئی تھنک پی ٹی آئی اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس نے مطلب پاکستان کو جوڑا ہوا ہے قسم کا, ہر صوبے میں ان کی نمائندگی ہے اور لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہماری 5 سال تک یہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی, تب تک آپ کا ملک اسٹیبل نہیں ہو سکتا, ہم پیچھے جائیں گے. اچھا, الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے 8 فروری, اس متعلق قاضی صاحب نے کہا ہے پتھر پر لکیر ہے, کسی سے بات بھی نہیں کرنی, لیکن ایک بار پھر ڈسکشن ہو رہی ہے اس پر کہ شاید تاخیر کا شکار ہو جائے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اصل میں پاکستان ایسا انپریڈکٹڈ ملک ہے جس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان نے لکیر کی پتھر پہ لکھ دیا ہو کہ یہی ڈیٹ ہوگا. تو پہلے انہوں نے ڈیٹ دیا تھا نومبر میں, پھر ایکسٹینڈ ہو گیا جنوری میں, پھر فیبرری میں. تو میری جب پریڈکشن ہے میں تو مئی تک بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا یہ الیکشنز. ملک کی صورتحال ایسی ہے, نہ قومی خزانے میں پیسے ہیں, یہ لوگ ڈالر کی طلب میں ہیں, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے جس طرح دیکھا جائے اگر پاکستان جس طرح ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک نہیں جا رہا. جیسے کہ جب میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ الیکشن اگر کروا رہے ہو تو سبھی پارٹی کو ایک دفعہ کھل کے اپوزیشن کرنے کا موقع مل جائے. دیکھیں, موجودہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایکچولی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو جب بھی کنٹری میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کنٹری کو, کیونکہ آپ کوئی بھی پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, کسی بھی چیز کو آپ فلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ گورنمنٹس بار بار چینج ہوتی ہیں تو پالیسیز چینج ہوتی ہیں. جب پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی تو کنٹری آپ کی پروگریس نہیں کر پاتی. تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ابھی جو پاکستان کو سنبھال سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کنٹری میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آئیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ الیکشنز کو ٹائملی کنڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. لگ نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن انٹرسٹڈ ہے الیکشنز کنڈکٹ کروانے میں. یہ بتائیں کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے اندر بیسکلی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے, تو اس کو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے تو نہ ہم پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے نہ ہم ترقی کی طرف جائیں گے. چاہے وہ معاشی کنڈیشنز ہو, چاہے وہ آپ کے اکنامیکل کنڈیشنز ہو, یا چاہے آپ کے وہ بائیلیٹرل یا فورن ریلیشنز ہو باہر ملکوں والوں کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ جی حق کو حق نہیں بولا جا رہا, نہ حق کو نہ حق نہیں بولا جا رہا. کون سی سیاسی جماعت بہتر ہے؟ سر میرے حساب سے تو میں تو بہت ایک نیوٹرل ٹائپ بندہ ہوں, کیونکہ میں نے تو ابھی تک کسی کو ملک کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اس کو ایک پیسٹری کیک کی طرح سمجھتا ہے اور ہر ایک اپنا نوالا لیتا جاتا ہے اور چلتا جاتا ہے. اور اگر ویسے آپ کام کے ریلیٹڈ
ریلیٹڈ ذرا وہ مجھ سے کریں کہ کام کس نے زیادہ کیا ہے، یا جس نے ذرا اچھے غریبوں کے لیے جس نے زیادہ کام کیا ہے، تو وہ میرے حساب سے پی ٹی آئی تھی. کون سی سیاسی جماعت آپ سمجھتے ہیں ایسی ہے جسے اگلے الیکشن میں ووٹ کرنا چاہیے؟ نو سر، میں کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا اس بار. جو آ رہا ہے اپنے پیٹ بھر رہا ہے، اپنے کام کوئی غریب لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہا. قانون کے طالب علم ہیں تو ملک میں جو موجودہ قانون کی صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ موجودہ کوئی قانون چل ہی نہیں رہا، مطلب کہ یہاں دھینگا مشتی چل رہی ہے. جو ایک انٹرم گورنمنٹ آئی ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے آتی ہے؟ 3 مہینے کے لیے میکسیمم، اور ان لوگوں کا بھی 4 مہینے سے اوپر ہو رہے ہیں، اور آگے بھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی. کوئی قانون نہیں چل رہا. نہیں لگ رہا کیوں؟ ابھی الیکشن کا اعلان ہو. نہیں الیکشن کا اعلان ہوا ہے تو ان لوگوں نے ابھی تک شیڈیول دیا ہے. ڈیٹ تو آ گئی نا؟ تو ڈیٹ آئی ہے، شیڈیول آلموسٹ 60 دن پہلے آتا ہے. کہ موجودہ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر ہم اس کو اس میں گنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ بالکل بیکار چل رہی ہے. پہلے کچھ بہتر جانے والی تھی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن اب کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ سارا نظام جس طرح آپس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں، مطلب سارے مل کے ایک ہی جماعت کو کر رہے پوائنٹ کر رہے ہیں. قائد اعظم نے ملک بنایا تھا تو ان کا نظریہ تھا کہ 2 قومی نظریہ ہے، اس بنیاد پہ ہم ملک بنا رہے ہیں. لیکن اس ٹائم یہ دیکھ لیں کہ 2 قومی نظریہ ابھی بھی ملک میں باقی ہے. امیروں کے لیے اور قانون ہے پاکستان میں، اور غریبوں کے لیے اور قانون ہے. بی ایس ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز آپ کر رہے ہیں، تو کون سی سیاسی جماعت آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ میرے خیال میں تو ابھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کی بہتری کا سوچے. سب جو ہے نا اپنی انٹرسٹ کے لیے بس کام کر رہے ہیں، اور اب جتنا اس کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے تو اتنا پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اچھا، الیکشن آ رہے ہیں آگے، تو کیا عوام کو کہیں گے کہ الیکشن میں کون سی سیاسی جماعت بہتر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بس سوچ سمجھ کے جو ہے نا الیکشن میں ووٹ ڈالیں. اس طرح نہ ہو کہ کوئی بھیڑ کو آپ جو ہے نا فالو کرو اور اس کے آپ ووٹ دو کہ یہ فلاں جو ہے نا اس کو ووٹ دے رہا ہے تو میں بھی اس کو ووٹ دوں. تو یہ بالکل نہ کریں. موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال جو کرنٹ جا رہی ہے، صحیح جا رہا ہے سب کچھ؟ میرے خیال میں صحیح نہیں جا رہا. کیوں صحیح نہیں جا رہا؟ کیا دیکھیے کچھ ایشوز ہے نا، اس ایشو کو سولو کرنے کی طرف جانا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا ایسے کوئی ٹریک پہ جا رہے ہیں. مطلب آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ایسے ٹریک اس نے پکڑی ہے کہ جس ٹریک پہ جاتے ہوئے ہمارے جو پولیٹیکل ایشو ہے، اکنامک ایشو ہے، وہ حل ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ٹریک انہوں نے پکڑی ہے؟ کیا ٹریک پکڑی ہے؟ مطلب کس حوالے سے ہم اس کو ٹھیک کہیں گے؟ وہ تو اب کہہ رہے ہیں ہم الیکشن میں جائیں گے، منشور پیش کریں گے، گورنمنٹ ملے گی، پھر چیزیں بہتر کریں گے. الیکشن تو کوئی سلوشن نہیں ہوتا نا. الیکشن کوئی یہ نہیں کہ اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوئے، کتنے بار الیکشن ہوئے ہیں. الیکشن کوئی بڑی وہ نہیں ہے، بڑی تو یہی آنا ہے نا. آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت بہتر ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ اب یہ تو پھر باعث ہوگا نا، اگر میں کسی کا نام لوں، کوئی بھی جماعت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ارادے اچھے ہو، اس کے ملکی مفاد کے لیے وہ سیاست کر رہا ہو، تو کوئی بھی جماعت اچھا. کس سیاسی جماعت کے ارادے بہتر لگتے ہیں؟ ارادے تو جو ہمارے تجربات ہیں پچھلے، تو ارادے ان کے تب ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں اتحاد؟ ہاں اتحاد کرے. وہ جیسے پہلے شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی؟ نہیں، وہ تو اس میں پھر وہ خان کے خلاف تھی نا، خان کے اگینسٹ تھی. لائک ہاں جب انہوں نے کرنا ہے نا آپس میں، تو خان کو بھی ساتھ لے کے جائے نا. پی ٹی آئی بھی ہے، مطلب بڑی جماعت ہے. میں کہتا ہوں جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ملک میں، ایک جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، جی یو آئی. الیکشن ہونے چاہیے یا بس ایسے ہی نیشنل گورنمنٹ بنا دینی چاہیے؟ نہیں، الیکشن ہونے چاہیے. یہ بتائیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھنا، جیسے سارے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے؟ کیا خرابی ہے؟ کیا ٹھیک ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گی گورنمنٹ میں؟ نہیں، سب چیزوں کو تو کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ٹھیک کر سکتی. ٹیم ہی نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کوئی ٹیم نہیں ہے. تو تھوڑی بہت بہتری پاس 9 کا ٹیم ورک ہے، 9 کے پاس ہوم ورک ہے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا. بس کیا کہتے ہیں، اقتدار کی جنگ ہے وہ چل رہی ہے، لڑ رہے ہیں سارے کرسی کی جنگ. یہ بتائیں کون سی سیاسی جماعت بہتر ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. اچھا،
कैसे होंगे इलेक्शन? अगर आपने इलेक्शन करने हैं तो इलेक्शन के बगैर ही नवाज शरीफ को फिर वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें। वैसे ही इतने क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने की क्या ज़रूरत है इलेक्शंस के ऊपर? पहले गरीब मुल्क है और पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, तो इतने पैसे इलेक्शन के खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने एक डिसाइड कर लिया प्राइम मिनिस्टर के हमने नवाज शरीफ को लगाना है, तो उसको लगा लें नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर। कोई ऐसी सियासी जमात जो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए? अभी तक ऐसी कोई नज़र नहीं आई, कोई भी नहीं। मियाँ नवाज शरीफ, नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी। एक पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है कि वो कुछ फील्ड्स हैं जिन पे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे मुल्क को एक साथ लेकर चलना इस तरह कोई भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड देखा जाए तो PMLN है। PMLN बेहतर है इन सबसे, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम भी कर अभी करंट देखा जाए तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि PTI तो अभी है नहीं फील्ड में ना। आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें जो है कि ऐसे रायों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए एंड आई फील लाइक वी ऑल आर वेटिंग फॉर इलेक्शंस, और होने चाहिए। अच्छा, इलेक्शंस का आप वेट कर रहे हैं तो कौन सी जमात फेवरेट है? पर्सनली आई डोंट फेवर एनी ऑफ देम, इट रियली डिपेंड्स कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, आई लुक अपॉन दैट। लेकिन ओवरऑल आई फील लाइक पीपल्स पार्टी इज़ डूइंग रियली गुड। इसमें उनका जो मैनिफेस्टो जो बिलावल साहब जो पेश कर रहे हैं दैट इट्स क्वाइट एन इम्प्रूवमेंट। जो आसिफ अली जरदारी साहब के बिलावल साहब के मतलब बयानात आ रहे हैं कि वो अभी ना तजर्बाकार हैं, उनको किस नज़र से देख रहे हैं आप? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आई फील लाइक स्पेस देनी चाहिए बिलावल साहब को। जरदारी साहब इज़ अ वेरी सीजन्ड सियासतदान, समझते हैं किसी जगह पर उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बजा हो सकते हैं, लेकिन आई फील लाइक जब तक उनको स्पेस नहीं मिलेगी टू ग्रो, तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उनका कितना कैलिबर है एज अ नेशनल लीडर। तो उनको स्पेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनको किस नज़र से देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को हम एक बार रिवाइव कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो दजिया उड़ गई है तो सबको पता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह लिखा है कि आपने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवानी है। एक दूसरे ये इस गवर्नमेंट में दूसरी दफ़ा हुआ कि एक तो सूबाई इलेक्शन जो कि BK और पंजाब के थे वो नहीं हुए, और दूसरे जो है ये नेशनल इलेक्शन जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है ये भी नहीं हुए। अब तारीख आ चुकी है कि इलेक्शन की 8 फरवरी नज़र आ रहा है, माहौल लगता है कि हो जाएंगे इलेक्शन। माहौल तो ऐसा है कि अगर अभी जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी महफूज कर लिया, मेरे ख्याल से अगर ये इमरान खान को ना हल कर दे तो फिर हालात थोड़े नासाज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उनके साथ खड़े हैं आजकल। तो अगर इमरान खान को ना हल कर दिया तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है कंट्री में। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। किस सियासी जमात का पलड़ा आपको नज़र आ रहा है? कौन सी सियासी जमात आपके ख्याल में इस मुल्क के लिए बेहतर है? मेरे ख्याल में तो मुल्क में जमहूरियत का सिस्टम तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इधर जो लोग बैठे हैं मोनार्की सिस्टम में जो चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और अगर पॉलिटिकल राय एज ए इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हर बंदा अपना वोट डाल दे और एक फेयर इलेक्शन हो, तो ज़्यादातर लोग जो है आजकल PTI को सपोर्ट करते हैं, और अगर इमरान खान बाहर आया, जो केसेस ख़त्म हो गए, तो इमरान खान डायरेक्टली जीतेगा। LLB आप पढ़ रहे हैं, मौजूद कानून पढ़ रहे हैं जी, कानून। और मौजूदा मुल्क में जो कानून की सूरत हाल है वो कैसी है? जिस तरह हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में तो कानून का निज़ाम सारा दरहम बरहम हुआ है, जिसके लठी उसकी बेंच। सबको पता है कि जो के पावर में होता है वही सब कुछ करा सकते हैं। नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। नॉर्मल बंदा जो होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं जी। और इस मौजूदा हालात में कौन सी सियासी जमात पाकिस्तानियों के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट में आकर? अगर प्रोविंशियल लेवल पे देखें तो हमारे KP में मैं तो कहूँगा कि अगर ANP आ जाए तो ANP वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कर सकते हैं। और अगर हम मतलब कौमी लेवल पे देखें तो मैं भी PTI अच्छी होगी, क्योंकि PTI ने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस सब लोगों में मतलब सब लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस बना दी है कि सब लोग सियासत से वाकिफ़ हो गए हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यार सियासत से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि तंग आ गए सियासत पे बात कर करके, ठीक है। तो बहुत बुरे, हमसे भी बहुत बुरे हालात हैं इनके सियासत के, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है, तो खुद ही करना है जो भी करना है। सियासत यार एक वो वैसे मतलब एक फजूल में गलतफहमी में रहने वाले सीन है, ठीक है, उससे दूर रहा जाए तो बेहतर है। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से जो है हर तरफ जो है मायूसी है, ख़ास तौर पर यूथ में। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है इतनी ज़्यादा हो गई है, और मैं ख़ुद एमफिल स्कॉलर हूँ और अभी तक अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
وہ اس لیے کیونکہ جو سیاسی صورتحال ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں حکمران ہیں سارے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور غریب کیا کر رہا ہے, باقی جو یوتھ ہے وہ ہماری کس طرف جا رہی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو لٹرلی بہت مایوسی ہے اس ٹائم. کوئی ایسی سیاسی جماعت یا کوئی ایسا سیاسی لیڈر جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ میں آ گیا تو آپ کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے؟ سیاسی صورتحال, موجودہ سیاسی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو جو پریویس گورنمنٹ تھی عمران خان کی, اس میں پھر بھی یوتھ کی بات ہوتی تھی, یوتھ کے حوالے سے انہوں نے بڑے انیشیٹیو کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی وہ بہتر تھی. اچھا, اور الیکشن کا اناؤنس ہو گیا, بات کرنے سے بھی منع کر دیا گیا, لیکن اب ایک بار پھر فضا بن رہی ہے, ایسی بات ہو رہی ہے شاید تاخیر ہو جائے یا ملتوی ہو جائے. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس ساری باتوں کو؟ الیکشن کے حوالے سے تو ابھی تک الیکشن کمیشن کو خود نہیں کنفرم کہ ہم نے کب کرانے ہیں.